بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 رمضان المبارک بدھ کے دن کا ایک بہت ہی خاص عمل میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، خدا کی قسم 1 گھنٹے میں دولت ملے گی۔ اگر آپ کو نہیں یقین آ رہا تو آج آپ نے اس عمل کو لازمی آزما لینا ہے۔ سورہ فاتحہ کا یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ بدھ کے دن کا 9 رمضان المبارک کا خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدلیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو بدھ کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے رزق کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں اور رزق میں برکت اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کا وظیفہ ہے، جو کہ بہت ہی آسان، بہت بابرکت اور فضیلت والی سورت ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورت کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہ سورت پڑھنے سے آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور آج کا وظیفہ ایک نہایت خاص اور آزمودہ وظیفہ ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ بہت عظیم سورت مبارکہ ہے۔ اس سورت کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اللہ والو، آج تک آپ کو جتنے بھی وظائف بتائی جاتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان میں آپ کو وظیفہ کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے، یعنی 3، 7، 21، 41، یعنی تعداد ہوتے ہیں جن میں وظیفہ پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ بلا شبہ اللہ کی عبادت و معرفت کا جذبہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا بھر کے انسان اپنے خالق و مالک سے مانگتے ہیں، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں، بلکہ جو ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک تعارفی علامت ہے جس کی اہمیت فطری بھی ہے اور معاشرتی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے خاص اسم مبارک کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تو اسی لیے ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔ تو محترم ناظرین، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ کو اس وظیفے کے لیے گھنٹوں نہیں بیٹھنا پڑے گا، منٹوں کے لیے بھی نہیں بیٹھنا، صرف 30 سیکنڈ کا آپ نے وقت نکال لینا ہے۔ 30 سیکنڈ کے اندر میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ زندگی بھر جولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ اللہ والو، آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ تسبیح بتانے لگا ہوں جسے کرنے سے آپ کے رزق اور مال و دولت کے تمام اسباب حل ہو جائیں گے۔ آپ لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، بالکل مایوس نہیں ہونا۔ بدھ کے دن چلتے پھرتے 9 رمضان المبارک ہے، یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں تو قرضوں کو فوری ادا کرنے کے لیے آپ لوگ چلتے پھرتے کسی بھی وقت بدھ والے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ ساری زندگی خدا کی قسم جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی مجرب وظیفہ بتایا تھا۔ صرف ایک بدھ کو پڑھ لو، ساری زندگی اگر آپ لوگ پریشانیوں میں ہو، غربت میں ہو، فاقوں میں ہو، مفلسی میں ہو، گھر میں آپ کے جھگڑے ہیں، زندگی آپ کی گزر گئی، لیکن آپ نے پیسوں کا کبھی منہ نہیں دیکھا، کچھ پیسے آپ کے پاس معمولی سے آتے ہیں تو وہ آدھے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، پیسوں کی تنگی ہے، سب مسائل کی جڑ پیسہ ہے۔ سارے مسائل جو آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں ہیں، وہ پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو اگر ہماری زندگی میں پیسہ نہ ہو، رزق نہ ہو، دولت نہ ہو، تو ہماری زندگی ادھوری ہے۔ آج کل کے دور میں پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف پیسے چاہیے۔ تو آج کا وظیفہ میں اپنے بہن بھائیوں کو جو بتانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ نے بدھ کے دن پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ آپ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھو گے، نہیں سمجھو گے وظیفے کو، تو وظیفہ پڑھو گے کیسے آپ لوگ اللہ کا نام پڑھو گے، قرآنی آیات پڑھو گے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ میں نے کئی لوگوں کو وظائف بتائے ہیں، کئی لوگ آتے ہیں تو ان کے جواب بھی آتے ہیں، خوشخبریاں وہ سناتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام بن گیا، ہماری فلاں حاجت پوری ہو گئی، ہماری مرادیں پوری ہو گئی، ہمارا قرضہ تھا وہ اتر گیا، ہمیں ذاتی مکان مل گیا۔ کئی لوگوں کو فوری طور پر اثر ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کی ایسی بندشیں ہوتی ہیں، ایسے ان کے مسائل اور آزمائشیں ہوتی ہیں، کئی مرتبہ وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، تب جا کر اثر ہوتا ہے۔ تو آپ دنیا کے جس بھی کونے میں موجود ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں بدھ کا دن آ جائے، 9 رمضان المبارک کا دن آ جائے، تو آپ نے
ہاتھوں میں ایک تسبیح لے لینی ہے، کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جو مراد ہوگی، جو حاجت ہوگی، فوری طور پر وہ پوری ہو جائے گی۔ بڑی سے بڑی آپ کی مشکلات ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ اس وظیفے کو بدھ کے دن آپ نے پڑھنا ہے، میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ چاہو کسی بھی وقت نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اب وظیفے کا طریقہ کار آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ آپ لوگ فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ اگر نماز کے بعد بھول جاؤ، نہ پڑھ سکو تو چلتے پھرتے بھی گھر میں ہو پڑھ لو، دکان میں ہو پڑھ لو، آفس میں ہو، جاب میں ہو، سکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں کہیں موجود ہو، میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، میں ایسے طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا جو میرے بہن بھائی بالکل ان پڑھ ہیں، بالکل جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ میرے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے، مختصر سا وظیفہ ہے، آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے لگیں گے آپ کے بمشکل 30 سیکنڈ لگیں گے۔ 30 سیکنڈ میں انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سکون سے اور اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ 30 سیکنڈ کا وقت آپ نے نکال لینا ہے، 1 منٹ کا وقت نکال لینا ہے۔ سکون سے بیٹھ جاؤ، جلد بازی نہیں کرنی۔ ایک دم سے کام کرتے ہوئے جلد بازی میں آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، آپ نے مکمل اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ ہر بندہ اتنا وقت تو نکال سکتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے فوراً بعد اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی جو نماز والا درود ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی درود پاک آپ کو پڑھنا ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں تاکہ ہمارے بتانے میں بھی برکت آ جائے، اس وظیفے کو کرنے میں بھی برکت آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں نے صرف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو لازمی سورہ فاتحہ آتی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، جزا کے دن کا مالک۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ تو سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ تو آپ نے صرف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ کو 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح پر پڑھ لیں، نہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ جو پہلا وظیفہ ہے یہ اللہ پاک کا ایک ذاتی نام ہے اور دوسرا صفاتی نام ہے، یا اللہ یا حفیظ۔ ان دونوں وظائف کو آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لو، اس کے بعد دوسرا اور آخری وظیفہ اللہ تعالیٰ کے اور 2 صفاتی نام ہیں، یا حی یا قیوم۔ اس وظیفے کو بھی آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم۔ آپ نے اس ترتیب کو مد نظر لازمی رکھنا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور
اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے دعا ضرور مانگ لینی ہے، کیونکہ دعا جو ہے ہر عبادت کا مغز ہوتا ہے۔ اپنے گڑ گڑا کر اپنی پیشانی اللہ کے حضور سجدے میں رکھ کر اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، کیونکہ رب کی ذات اب راضی ہو چکی ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ لی، اللہ پاک کا ذاتی اور صفاتی نام پڑھ لیا، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اور اس کے بعد آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے اللہ کے حکم سے آپ کو عطا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔